بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات جب رادھا نے آیت کے ذریعے مجھ سے باتیں کی تھی، میں شکر ادا کر رہا تھا کہ عائشہ سوئی ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اگر عائشہ اسے اس حال میں دیکھ لیتی تو خوف سے مر جاتی، لیکن جب رادھا نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے پریتم، سجنا اور پریم جیسے القابات سے پکارا تو صدا کی ڈرنے والی عائشہ بفر گئی۔ اس نے رادھا کو کھری کھری سنا دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بدبخت آیت کے جسم پر قبضہ کر بیٹھی۔ رادھا، تم عائشہ کی باتوں کا برا نہ مانو۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو اسے غصہ تو آتا ہی ہے۔ میں نے بڑے رسان سے اسے سمجھایا، تم کہتے ہو تو میں اس مورخ کو क्षमा کیے دیتی ہوں، پرنتو اسے کہہ دو یدی اس نے میری آگیا کا پالن نہ کیا تو یہ خود دیکھ لے گی کہ رادھا کیا کر سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آیت کے جسم نے بل کھایا اور آرام سے لیٹ گئی۔ اچھا ہوا احسن کمرے میں نہ تھا، ورنہ آیت کے منہ سے ایسی باتیں سنتا تو نہ جانے اس معصوم پر کیا گزرتی۔ یہ منحوس کیا کہہ رہی تھی؟ کون سے وعدے آپ نے اس کے ساتھ کیے؟ کب؟ اس کی آنکھوں میں شک کے کنول تیرنے لگے۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا۔ دراصل رات سے اب تک پیش آنے والے خوفناک واقعات کے تسلسل سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ آئی ایم سوری عائشہ، میں بھی تمہاری طرح سخت پریشان ہوں، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بنا کچھ کہہ کر باہر چلی گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف عمران تھا۔ خان بھائی، شریف کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی آواز کسی بم دھماکے کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جنازہ ہے، وہ بتا رہا تھا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ کب ہوا ان کا انتقال؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے شریف کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا آپ کو اطلاع کر دوں۔ اس نے کہا، اچھا میں بچوں کو لے کر تمہارے گھر جا رہا ہوں، ان کو وہاں چھوڑ کر ہم دونوں شریف کے گھر چلے جائیں گے۔ میں نے عمران کو پروگرام بتایا۔ ٹھیک ہے خان بھائی، میں بھی تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے عائشہ کو بتایا، میرے ایک ماتحت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ عشاء کے وقت ان کی نماز جنازہ ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم عمران کے گھر چلتے ہیں۔ تمہیں وہاں چھوڑ کر میں جنازے پر چلا جاؤں گا۔ رات ہم عمران کے گھر ٹھہریں گے، پھر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اس نے سر ہلایا اور بچوں کو تیار کرنے چلی گئی۔ جنازے سے ہم لوگ 11 بجے کے قریب واپس آ سکے۔ وہ رات ہم نے عمران کے گھر گزاری۔ شریف کے والد صاحب کی وفات کے بعد یہ دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ عائشہ اور بچے سو چکے تھے۔ میں بھی بیڈ پر لیٹ گیا، پر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچنے سے اور تو کچھ حاصل نہ ہوا، ہاں سر کا درد بڑھ گیا۔ نہ جانے کس پہر مجھے نیند آئی۔ رات بھر مجھے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے رہے، بار بار آنکھ کھل جاتی۔ خیر کسی نہ کسی طرح رات گزر گئی۔ عائشہ اور بچوں کو میں نے عمران کے گھر ہی رہنے دیا۔ شریف کے والد کی وفات کے بعد ایک ہی شخص تھا جو میری الجھن کو حل کر سکتا تھا، اور وہ تھا ملنگ۔ میں اسے تلاش کر کے
اس مسئلے پر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سموار کا دن ہونے کی وجہ سے بینک میں اتنی مصروفیت رہی کہ مجھے 1 منٹ کا ٹائم نہ مل سکا۔ شام کو ہم واپس آنے لگے تو عمران نے کہا، خان بھائی آپ چلیں، ایک چھوٹا سا کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ میں واپس چل پڑا۔ گھر پہنچا تو نازش کو دروازے سے باہر کھڑے پایا۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ لپک کر آئی۔ کسی انجانے خدشے سے میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پوچھا، خیریت تو ہے بھابھی؟ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اسامہ بھائی، آیت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ الفاظ نہیں، بم تھا جو میرے سر پر پھٹا۔ کاکا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔ تھوڑی دیر پہلے سب بچے لان میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ کافی دیر تک جب آیت نہ ملی تو شاہ جہان نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد سے ہم نے اسے سارے گھر میں تلاش کیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر بھابھی رونے لگی۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا۔ عائشہ برآمدے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سب بچے ان کے پاس خاموش کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر عائشہ لپک کر میرے پاس آئی۔ حوصلہ رکھو عائشہ، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ ایک بار پھر ہم سب نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ عائشہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ نڈھال سی کرسی پر گر گئی۔ عمران کہاں ہے اسامہ بھائی؟ نازش نے پوچھا۔ اسے بازار سے کچھ چیزیں خریدنا تھیں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میں نے بتایا۔ اچھا، وہ درزی کے پاس میرے کپڑے لینے گئے ہوں گے۔ آپ ایسا کریں ان کو بلا لائیں، انہوں نے مجھے ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا بازار کی جانب چل پڑا۔ ابھی میں بازار سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے پولیس موبائل کا سائرن سنائی دیا۔ میں چونکہ خطرناک حد تک تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے شاید ٹریفک سارجنٹ نے مجھے چیک کر کے گاڑی پیچھے لگا دی تھی۔ میں نے رفتار سست کر دی۔ پولیس موبائل تیزی سے میرے برابر آئی اور اگلی سیٹ پر بیٹھے پولیس والے نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی ایک طرف کر کے روک لی۔ میں چاہتا تھا اسے سمجھاؤں کہ میں کس مشکل میں ہوں اور تیز رفتاری کے لیے معذرت بھی کروں، لیکن میرے نیچے اترنے سے پہلے موبائل سے 4-5 پولیس والے اترے، جنہوں نے ہاتھ میں خودکار رائفلیں پکڑی ہوئی تھی۔ سب میری گاڑی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ایک کرخت صورت تھانے دار نیچے اترا اور میری گاڑی کے پاس آ کر غرایا۔ اسامہ خان تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں، بات دراصل یہ ہے آفیسر۔ بات کے بچے نیچے اتر۔ اس نے میری بات کاٹ کر ایک نہایت فحش گالی دی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دیکھو آفیسر، ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے گرج کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حرام زادے کو نیچے اتار کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ سپاہی نے جلدی سے میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے کالر سے پکڑ لیا۔ میری بات سنو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اچانک میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ اس کے بعد تو مجھ پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش ہو گئی۔ میری کنپٹی پر کسی کا زوردار ہاتھ پڑا اور میں زمین بوس ہو گیا۔ گرتے ہی جیسے میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کسی سپاہی کے بوٹ کی ٹھوکر تھی جو میرے سر پر پڑی تھی۔ سپاہیوں نے مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے موبائل میں پھینک دیا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ گاڑی چل پڑی۔ 4 سپاہی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ سر کی چوٹ نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ بائیں آنکھ میں بری طرح سوزش کے ساتھ درد ہو رہا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ان بدبختوں نے مجھے بری طرح مارا تھا۔ میں گٹھڑی بنا ان کے قدموں میں گاڑی کے فرش پر پڑا تھا۔ سپاہی مجھ سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہ بات کم کرتے اور گالیاں زیادہ بکتے۔
شاید پولیس کے محکمے میں رہ کر ان کی زبان اس قدر گندی ہو چکی تھی۔ ایک سپاہی دوسروں کو کوئی واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ایک محبت کرنے والے جوڑے کو کسی پارک سے پکڑا تھا۔ وہ مزے لے لے کر ان کو بتا رہا تھا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا اور کتنے پیسے لے کر انہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد موبائل تھانے کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ اسے اسپیشل حوالات میں بند کر دو، میں رات کو اس کے ساتھ کروں گا۔ اس نے نہایت فحش بات کی۔ بچو جی، خود ہی اترو گے یا تمہارے لیے پالکی لے کر آئیں؟ ایک سپاہی نے ہنس کر طنز کیا۔ میں جلدی سے نیچے اتر آیا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف چل پڑے۔ سامنے ایک قطار میں چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور مجھے دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پہلے بھی میرا سابقہ ان حالات سے پڑ چکا تھا۔ جب سادھو کے چیلے تھانے دار نے مجھے چمپا کے جھوٹے اغوا کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔ اس دن رادھا نے بلی کے روپ میں مجھے ان کے چنگل سے نہ صرف رہائی دلائی تھی بلکہ سادھو کے چیلوں کو عبرتناک سزا بھی دی تھی۔ میں نے سپاہی کے جانے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا۔ نہایت کم روشنی کا ایک بلب اپنی متکوک روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فرش پر پرانی سی چٹائی بچھی تھی۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ کوئی کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ مجھ سا کوئی بدنصیب ہوگا، میں نے سوچا۔ میرے جسم پر ایک ہلکا سا سویٹر تھا۔ سردی اور خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ نہ جانے یہ درندے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رادھا بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے اس کے باقول اس سے دھوکہ دیا تھا، لیکن کیا واقعی یہ دھوکہ تھا؟ کیا میں اس کا مطالبہ مان کر اس کی ہوس پوری کرتا رہتا؟ اس کا مطالبہ تھا عائشہ جو وظیفہ رات کو کرتی ہے وہ بند کر دے تاکہ وہ پہلے کی طرح عائشہ کے جسم میں سما کر میرا قرب حاصل کر سکے۔ میں کوئی زیادہ مذہبی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ کام غلط ہے۔ گزشتہ بار تو رادھا نے میری مدد کر کے مجھے چھٹکارا دلایا تھا، اب کیا ہوگا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ڈنک مار رہا تھا۔ کہیں یہ سب رادھا کا کیا دھرا تو نہیں؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے ایک بار پھر گردن گھما کر سونے والے کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے کمبل اوڑھے حوالات میں اس اطمینان سے سو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی عادی مجرم ہو، میرے ذہن میں خیال آیا۔ اچانک ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی۔